بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ فلسطینی بیچارے مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار غلیل ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ حماس نے کئی راکٹ فائر کیے ہیں، 3000 راکٹ وہ فائر کر چکا ہے، لیکن وہ فائر ہتھیار کہاں سے آئے، کس نے دیے، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ جو ابھی ایک بلڈنگ گرائی گئی ہے 2 دن پہلے، کیا اس میں بھی کوئی حماس کے کارکن بیٹھے ہوئے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں ایک امریکی پریس کا بھی دفتر موجود تھا اور ایک الجزیرہ ٹی وی، یعنی 2 جو خبر رساں ادارے ہیں ان کے دفاتر تھے۔ ان کے مطابق وہاں کوئی حماس کا کارکن نہیں رہ رہا تھا۔ بہرحال طاقتور کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بہانے خود ہی بنا لیتا ہے، اور جس پر تشدد کرنا ہو، مارنا ہو یا علاقے میں قبضہ کرنا ہو، وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر کر لیتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس حالیہ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں، تنازع میں کون سا ملک کس کے ساتھ ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ کتنے ممالک ہیں اور فلسطین کے ساتھ کتنے ممالک ہیں۔ ذرا اسرائیل پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون سا ملک جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ غزہ کی اسرائیلی بمباری کے خلاف بہت سے ممالک نے اپنی آواز بلند کی ہے اور فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ایسے بھی کئی ممالک ہیں جو اسرائیل فلسطین تنازع میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں اسرائیل کی حمایت کرنے والے 25 ممالک کا شکریہ ادا کیا، جن میں امریکہ، البانیہ، آسٹریلیا، آسٹریا، برازیل، کینیڈا، کولمبیا، قبرص، جارجیا، جرمنی، ہنگری، اٹلی، سلووینیا اور یوکرین جیسے نمایاں نام شامل ہیں۔ ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں اور وہ حماس کو عسکریت پسند تنظیم قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حملوں کو اپنے دفاع کا حق قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان سمیت مسلم اکثریتی ممالک کی ایک بڑی تعداد اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتی ہے اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو جائز قرار دیتی ہے۔ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ سب سے آگے نظر آتا ہے۔ حالیہ عرصے میں صدر بائیڈن اور ان کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بارہا اسرائیلی کارروائیوں کی حمایت کی ہے اور اسے اپنے دفاع کا حق کہا ہے۔ بلنکن نے اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی ہلاکت پر تشویش ظاہر کی، مگر کہا کہ ایک دہشت گرد گروہ حماس عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ اسرائیل دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یعنی یہاں اسرائیل جو ہے وہ اپنی حفاظت کر رہا ہے اور یہاں حماس کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اتوار کو سلامتی کونسل کے 15 رکنی اجلاس میں تقریباً تمام ممالک نے دونوں فریقوں سے مطالبہ کیا کہ تناؤ ختم کریں، تاہم بعض ترقی یافتہ ممالک کے نمائندوں نے اسرائیل کی جانب سے اپنے اور اپنے شہریوں کے دفاع کے حق میں حمایت کی، مگر ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ اسرائیل اس تنازع میں طاقتور پوزیشن پر ہے اور اس کے مطابق اسے خود سے اقدامات کرنے چاہیے۔ امریکی نمائندہ نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ صرف اس صورت میں اپنی معاونت فراہم کرے گا کہ دونوں فریقین سیز فائر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں چین کے وزیر خارجہ نے امریکہ سے منصفانہ موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل کی حمایت سے کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ جب بھی اسرائیل کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیر ملکی رہنما اس کی حمایت کر رہا ہے تو وہ مزید خاندانوں کو ان کی نیند میں قتل کر دیتا ہے۔ جبکہ اسرائیلی نمائندے نے کہا کہ اسرائیل اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے میزائل استعمال کرتا ہے، جبکہ حماس میزائل کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو استعمال کرتا ہے۔ اتوار کے اجلاس کے باوجود سلامتی کونسل کے اراکین کی جانب سے کوئی مشترکہ بیان سامنے نہیں آ سکا۔ خیال ہے کہ یہ تاخیر امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہے، جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کوئی رد عمل سفارتی طریقہ کار کے لیے غیر مؤثر ہوگا۔ جرمنی اور فرانس ان یورپی ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے حالیہ کشیدگی کے دوران فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ ان کا ملک اظہار رائے کی
آزادی کا دفاع کرتا ہے، لیکن اپنی جمہوریت کو یہودیوں کی مخالفت کرنے والے مظاہرے سے متاثر نہیں ہونے دے گا۔ جبکہ فرانس نے گزشتہ ہفتے پیرس میں فلسطین کے حق میں مظاہروں پر پابندی عائد کی تھی، ان کے مطابق 2014 میں اسی طرز کے مظاہروں کے دوران جھڑپوں سے مشکلات پیش آئی تھی۔ خیال رہے کہ جمعے کو فرانسیسی صدر نے نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کے دوران اسرائیلی دفاع کی حمایت کی تھی۔ گزشتہ منگل آسٹریلیا میں ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا گیا جس نے مبینہ طور پر اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا تھا۔ اس کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم سکاٹ موریسن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک دو ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے، لیکن مشرق وسطی کے تنازع کو آسٹریلیا میں درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے آسٹریلوی شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی سے دور رہیں تاکہ ملک میں امن قائم رکھا جا سکے۔ اتوار کو کینیڈا میں اسرائیل اور فلسطین کی حمایت کرنے والے دو الگ احتجاجی مظاہروں کے درمیان جھڑپوں کے بعد پولیس نے آنسو گیس استعمال کر کے مظاہرین کو منتشر کیا۔ اس پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو پرامن طریقے سے اجتماع کا حق ہے، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت، اسلامی فوبیا یا کسی بھی قسم کے نفرت انگیز رویے کو برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں کچھ مظاہروں کے دوران ہم نے نفرت انگیز بیانات اور تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ اس دوران کینیڈا کے بعض سیاسی حلقوں نے جسٹن ٹروڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکی جائے۔ لندن میں اتوار ہی کے روز اسرائیل مخالف مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور برطانوی حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ برطانیہ یروشلم پر راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ یروشلم اور غزہ میں جاری پرتشدد واقعات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تمام فریق کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں اور شہری آبادی کو ہدف بنانا روک دیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے بدھ کو اپنے بیان میں اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کی سرگرمیاں روکی جائیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کو متنبہ کیا تھا کہ حالیہ تناؤ روسی سیکورٹی کے لیے براہ راست ایک خطرہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک ٹویٹ میں بوسنیا ہرگوزینیا کا پرچم بھی شامل تھا اور اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق کی حمایت پر اس ملک کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تاہم بوسنیا ہرگوزینیا کے حکومتی عہدیداروں نے دو ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ معصوم شہریوں کے قتل کی حمایت نہیں کرتے۔ بوسنیا ہرگوزینیا کے وزیر خارجہ بسریرا ترکوک نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک صرف اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ امن و استحکام تشدد کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ ہم معصوم لوگوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے حملوں کو فی الفور روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کسی حل کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ صرف مذاکرات ہی پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں۔ ہم ان اقدامات کی بھی حمایت کرتے ہیں جو تشدد کی لہر کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بوسنیا ہرگوزینیا میں مسلمان شہریوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو فلسطینی شہریوں سے ہمدردی رکھتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے جن ممالک کا شکریہ ادا کیا ان میں انڈیا کا پرچم شامل نہیں تھا۔ حالانکہ انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی پی جے پی کے رہنما اور دائیں بازو کے نظریات کے حامل افراد مسلسل اسرائیل کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کے اقدامات کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ انڈیا کی جانب سے سرکاری سطح پر اسرائیل کی حمایت میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، بلکہ انڈیا نے اتوار کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس میں حالیہ کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں انڈیا کے ایلچی ٹی ایس ترومورتی نے کہا کہ یروشلم اور غزہ میں جاری تشدد سے متعلق انڈیا کو تشویش لاحق ہے۔ انڈین سفیر نے کہا کہ انڈیا ہر طرح کے تشدد کی مذمت کرتا ہے اور فوری طور پر تناؤ ختم کرنے کی اپیل کرتا ہے۔ ترومورتی نے کہا کہ انڈیا فلسطینیوں کے جائز مطالبے کی حمایت کرتا ہے اور دو ریاستی نظریے کے تحت اس تنازع کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا غزہ کی پٹی سے راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ اس طرح اسرائیلی انتقامی کارروائیوں میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں ایک انڈین شہری کی موت ہوئی ہے جو اشکلون میں نرس تھی، ہمیں ان کی موت کا شدید رنج ہے۔ ناظرین، یہ تھا کہ کون سا ملک اسرائیل کے ساتھ ہے اور کون سا ملک فلسطین کے ساتھ ہے۔ یہاں صرف اسرائیل کے بارے میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔